آج صدر مملکت عارف علوی نے 10ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں جاوید باجی صاحب یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ مالیاتی کمیشن ایوارڈ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اس ماحول میں بھی؟ دیکھیں میر صاحب، یہ تو آئینی ریکوائرمنٹ تھی، انہوں نے کرنا ہی تھا، یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس نے ہونا تھا. اور یہ اچھی بات ہے کہ اس ہوا ہے اور فوری طور پہ اس کی میٹنگ ہو، اور میٹنگ ہونے کے بعد اس کے اوپر فیصلے ہیں. اب یہ چونکہ بجٹ بڑا قریب آ گیا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد پہلے کتنی میٹنگ ہو سکتی ہے، اور اس میٹنگ کے اس صورتحال میں سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے نہیں ہو سکتے. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہیں طور پہ یہ کرٹیسزم کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہم حکومت کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل یہ نہیں ہے کہ اس سے بالکل میں اس بات سے یقین سے کہہ رہا ہوں اپنے دل سے کہ کوئی سیاست کرنے کے اس وقت تیار نہیں ہے. جب ہم سارے بچیں گے، جب ہمارے لوگ بچیں گے، جب ہماری زندگیاں محفوظ ہوگی تو اللہ کرے کہ ایسا آگے نہ بڑھے. یہ جو فگر یہ حکومت خود بتا رہی ہے، جو بات میں نے شروع میں کی تھی، آج اسد عمر صاحب نے وہ بات خود کی ہے جو میں نے صبح سینٹ میں کی ہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ ایس او پی ہم نے بنائی ہے تو فالو کی گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ دکاندار ایک دکان میں 2 آدمی 6 فٹ چھوڑ کے کھڑے، بھائی دکان 6 فٹ اندر سے ہے ہی نہیں ہے، کہاں سے چھوٹی جو دکانیں ہیں اس میں 6 فٹ گاہک بھی کھڑا ہوگا وہ ہوگا. آپ اگر ضرورت کی چیزیں کھول دیتے، آہستہ آہستہ اس کو لاک ڈاؤن میں کمی کرتے، بہت بہتری ہوتی. اس وقت جب آپ یہ تسلی کر لیتے کہ جناب ہم نے جو اقدام کیا وہ ٹھیک ہے. آپ شروع سے لے کے ابھی تک جو بھی گفتگو ہے آپ کی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن سخت کرو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا تجربہ ہم اپنے اوپر رکھیں، دنیا نے کس طرح اس چیزوں کو سیکھا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کون سی دنیا کی بات کریں جاوید بھائی صاحب؟ امریکہ میں 80,000 بندے مر گئے ہیں، اسی لیے برطانیہ میں 40,000 بندے مر گئے ہیں. آپ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. صاحب انہوں نے نہیں، میں بات کرتا ہوں ویتنام کی، میں بات کرتا ہوں ہانگ کانگ کی، میں بات کرتا ہوں کوریا کی، میں بات کرتا ہوں چائنا کی. جن ممالک نے اس کو پڑھ کر دیکھا اور انفورس کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. امریکہ نے مذاق کیا، امریکہ نے مذاق کیا اور برطانیہ نے مذاق کیا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا. اجمل وزیر صاحب، آج NFC ایوارڈ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، تو یہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں جاری کیا گیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کا اور موجودہ صورتحال کو اگر آپ مد نظر رکھ کر اور اس پہ جو وہ ہوا ہے، میرے خیال میں یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا ہے. اور دوسرا جو یہ ایک بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم دنیا کی بات کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس کی معاشی صورتحال، اس کی عوام کی اس وقت غربت کے لکیر سے کتنے لوگ ہمارے نیچے ہیں، وہ سارے مد نظر رکھ کر، اور پھر جن ملکوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلاں ملک نے یہ کیا، فلاں ملک نے کیا، جب اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں بھی سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اس ملک کے اوپر ہم نے جو حکمرانیاں کی ہے، کیا اس ملک کو ہم نے اتنا سٹیبل کیا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں کہ اس کو تھرو آؤٹ لاک ڈاؤن اور اس طرح کے وہ کر لیں. میں بالکل کہتا ہوں کہ SOP پہ اگر عمل نہیں ہوگا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے، ہم اس کو سیل کریں گے اور ہم اس کی ہر صورت میں انشور کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر یہ باتیں اچھی لگتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب، جو آج 10ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو اس میں سندھ حکومت کا نمائندہ بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت کی مشاورت سے ہوا ہے، ان کی مرضی سے ہوا ہے. تو یہ سندھ حکومت نے اس معاملے میں جو فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں سر، دیکھیں، ایک تو نیشنل فائننس کمیشن جو بنتا ہے وہ ہمارے آئین کا ایک تقاضا ہے، اور ہر 5 سال کے بعد NFC ایوارڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر 5 سال بعد یہ نہیں ہوتا، اور جو آخری ہمارا ہوا تھا وہ 2010 میں ہوا تھا، غالباً 7th NFC تھا وہ. اس کے بعد PMLN نے کمیشن بنایا، لیکن اس میں بھی چیزیں طے نہیں ہوئیں اور وہ اس کا ایوارڈ نہیں آ سکا. پھر شاید اس کے بعد پچھلے سال کوئی ایک اور بھی بنا تھا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اب یہ اگر بنا ہے تو کمیشن بنا لینا کافی نہیں ہے، اس کی میٹنگز ریگولر ہونی چاہیے اور اس کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہیے تاکہ نیا کوئی NFC ایوارڈ جو ہے وہ جاری ہو جائے. تو یہ صرف کمیشن بنا دینا کافی نہیں ہے. یہ تو پہلے 3 بن چکے ہیں 7ویں کے بعد، لیکن کسی پر بھی اتفاق نہیں ہوا اور کوئی فائنلٹی پر. لیکن یہ تو آئینی تقاضا تھا، آئین کے تحت. لیکن دیکھیں نا، آپ نے خود کہا کہ آخری 2010 میں بنا تھا، تو 10 سال کے بعد 2020 میں یہ پھر بن گیا ہے، اور پچھلے 5 سال کے دوران تو نہیں آیا. مسلم لیگ نون کے دور میں تو نہیں آیا NFC ایوارڈ. نہیں، کہ میں عرض کروں،
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ NFC کمیشن بنتا ہے جو آئین کے تحت بنتا ہے، کمیشن بنایا جاتا ہے، پھر وہ کمیشن اپنی میٹنگز کر کے فائنلائز کرتا ہے، کنسنسس بناتا ہے، پھر وہ NFC ایوارڈ اس کو کہہ دیتے ہیں، پھر اس میں تقسیم طے ہو جاتی ہے کہ کس طرح تقسیم ہونا ہے۔ اس 7ویں کے بعد کمیشن بنے ہیں، جب 7ویں کے 5 سال ہو گئے تو کمیشن بنا، نون لیگ کے دور میں بڑا تاخیر سے بنا، ہماری بڑی ڈیمانڈ کرنے کے بعد بنا، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ اچھا، پھر اس کے بعد غالباً انہوں نے ہی 2019 میں بھی ایک کمیشن بنایا تھا، وہ بھی کچھ نہیں آگے بڑھا، وہ کہیں نہ کسی وجہ سے چیزیں رک جاتی تھیں۔ تو کمیشن بنانا آئینی تقاضا ہے، لیکن اس کی فائنلٹی اس وقت ہوتی ہے جب یہ کمیشن یہ طے کر لے، کنسنسس بنا لے کہ ہاں جی اب صوبوں کے درمیان ریسورس کی تقسیم اس طرح سے ہوگی۔ اچھا، تو اس نتیجے پر نہیں پہنچ رہا۔ اب میں دیکھیں نا، میں آپ سے سوال اسی لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں، پچھلے 10 سال کے دوران نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے، لیکن ان نوٹیفیکیشنز کے نتیجے میں جو کمیشن بنا وہ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچا۔ جی اچھا، اور اب آپ ان کے اجلاس ریگولر نہیں ہوئے، اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ کمیشن جو ہے وہ کسی فیصلے پہ پہنچے گا۔ آخری بات دیکھیے میر صاحب، یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں بنتا ہے، اور آخر میں جب ایوارڈ جاری ہوتا ہے، چونکہ یہ صوبوں اور مرکز کے درمیان کنسنسس کو ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن نے اس میں بات یہ بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ایک جو پچھلا جو ایوارڈز ہے اس کے نیچے کسی صوبے کے لیے شاید نہیں جا سکتے۔ وہ پھر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سامنے رکھ کر، ان کو مد نظر رکھ کر پھر آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ضروری ہے کہ ابھی بھی شاید بہتر اللہ کرے کہ کنسنسس پیدا ہو جائے۔ اس کا بھی کورونا سے بڑا گہرا تعلق اس لیے ہے کہ اس میں اگر کنسنسس ہو جائے گا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ صوبوں کو کتنا شیئر ملے گا۔ دوسری بات یہ جو 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی وہ ایک بات کیا کرتے تھے نا، یہ فورم ہے اس میں ڈسکس کرنے کا کہ آپ صوبوں کا کتنا شیئر ہونا چاہیے، کس صوبے کا کتنا شیئر ہونا چاہیے، مرکز کے پاس کتنا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایک پابندی ضرور ہے کہ جو پہلے سے شیئر آپ نے کسی صوبے کا مقرر کیا ہوا ہے اس کو کام نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ کیا اس کے لیے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس کی مسلسل میٹنگ ہونی چاہیے، اس میں ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ یہی بات سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کنسنسس بلڈ ہوگا تو اس سے جو صوبے ہیں ان کا جو شیئر ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے اضافہ ہو جائے۔ اس کے اضافہ کرنے کے لیے پھر کوئی ایک میں سمجھتا ہوں اگر کمی نہیں کر سکتے، اضافہ کر سکتے ہیں، مرکز اپنا شیئر دے سکتا ہے، لیکن اگر کسی صوبے سے یہ کمی کرنے کی کوشش کریں کہ پھر آئینی ریکوائرمنٹ ہے، پھر اس کے لیے اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو، تھارلی ڈسکشن ہو، صوبوں کو ساتھ رکھ کے ڈسکشن کریں، اور اگر وہاں کو کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات۔ بہت شکریہ جاوید عبادی صاحب، سعید غنی صاحب، اجمل وزیر صاحب، اور آخر میں گزارش کروں گا جو میں نے اس پروگرام کی ابتدا میں کی تھی، میرے عزیز ہم وطنوں، لاک ڈاؤن میں صرف نرمی ہوئی ہے لیکن کرونا وائرس ختم نہیں ہوا۔ آپ جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہونے کے بعد جس طریقے سے آپ نے بھرمار کی ہے، مارکیٹوں کی طرف آپ نے بھاگے ہیں، بچوں کو گود میں اٹھا کے آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور کسی آپ احتیاط پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے۔ لیکن وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے بھی آج آپ کو یہ وارننگ دی ہے، اور ظفر مرزا صاحب نے بھی اس وارننگ کی تائید کی ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر بادل نخواستہ وفاقی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ جو بندشیں نرم کی گئی ہیں پھر دوبارہ سخت کرنی پڑیں گی۔ اس لیے میرے عزیز ہم وطنوں، احتیاط احتیاط احتیاط۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔